اللہ 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 اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق اللہ العظیم. 23ویں پارے کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور آج 23ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. سورہ یاسین کے مضامین چل رہے تھے، اور سورہ یاسین کی ابتدائی 21 آیات 22ویں پارے میں آپ نے سماعت فرمائی تھیں، اور بات یہ چل رہی تھی کہ حق تعالی جل شانہ نے وَاضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ایک گاؤں کی مثال دی تھی. وہ گاؤں کون سا تھا؟ اس گاؤں کی تفصیلات تو حق تعالی جل شانہ نے بھی بیان نہیں فرمائیں. وہ بستی کون سی تھی؟ اس بستی کی تفصیلات ہمیں نہ احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین کے فرامین، صحابہ کے فرامین سے ملتی ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں. اس بستی کی جانب 2 انبیاء علیہم السلام اور پھر تیسرے سے ان کی تائید ہوئی. یہ 3 انبیاء علیہم السلام کون سے تھے یہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے. حق تعالی جل شانہ یہ بات بتلا رہے ہیں کہ اصل بات یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں قوموں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، ہدایت اور ایمان و تقوی کی طرف بلانے کے لیے. لیکن عام طور پر قومیں جو ہیں وہ اس طرح سے شکار ہوتی ہیں گمراہی کا، اور اس طرح سے شیطان کے وساوس کا شکار ہوتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام کی ان تعلیمات کا انکار کرتی ہیں، اللہ کی طرف جو بلانے کی ان کی دعوت ہوتی ہے اس دعوت کو مسترد کرتی ہیں، بلکہ ان انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے حق تعالی جل شانہ کے حوالے سے بھی ان کے جو معمولات ہوتے ہیں یا ان کے جو اقوال، عقائد و نظریات ہوتے ہیں وہ بڑے گستاخانہ ہوتے ہیں. چنانچہ یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ حق تعالی جل شانہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کہ آخر مجھے ہو کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، مجھے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. میں آیا بھی وہیں سے ہوں، میری اصل اور میری ابتدا، میرا آغاز بھی اسی کی ذات اور ہستی سے ہوا ہے. اسی نے مجھے پیدا کیا، اسی نے میری تخلیق فرمائی، اسی سے میری زندگی کا آغاز ہوا، اور مجھے آخر کار، انجام کار بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو پھر درمیان میں بھی میں اسی سے اپنا رابطہ قائم رکھوں، اسی کا ہو کر رہوں.
اسی کا مطیع اور فرما بردار اور اسی کا عبادت گزار ہوں۔ یہ تو نہ ہو کہ شروع تو میرا اور آغاز، میری ابتدا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہو، میری انتہا اور میرا آخر بھی اللہ ہی کی طرف ہو، لیکن درمیان میں اور چیزوں کو اپنا معبود بنانا شروع کر دوں، کسی اور چیز کی پوجا اور پاٹ شروع کر دوں۔ ظاہر ہے کہ یہ میری عقل جو ہے وہ اس کا تقاضا نہیں ہے۔ عقل انسانی جو ہے وہ اگر سوچے اور انسان اپنی عقل سے اس بات کو سوچے، اپنے عقل کو غیر جانبداری کے ساتھ اگر وہ سوچنے کی کوشش کرے، تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ جب آغاز بھی اللہ ہے، اختتام اور انتہا بھی انسان کی اللہ ہی کے پاس ہے، تو پھر درمیان کی مدت میں اللہ کیوں نہیں؟ درمیان کی مدت میں عبادت کے لیے اللہ کیوں نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمارے سے، ہماری فطرت سے، ہماری ذہن و دماغ سے، ہماری عقل و فراست سے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور کہ وہ اللہ ہی کا اقرار کرے اور یہ کہے کہ جب اللہ ہی سے آغاز ہے، اللہ ہی کی طرف انتہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ درمیانی مدت کے اندر بھی اسی طرح اللہ ہی کے پاس رہنا چاہیے۔ چنانچہ حق تعالیٰ جل شانہ اپنی قدرت و خالقیت کے مضامین کو بیان فرما رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ بات یاد رکھو کہ نہ صرف یہ کہ تمہاری تخلیق، تمہارا آغاز، تمہاری ابتدا اللہ سے ہے، پھر آخر کار بھی تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ زندگی کے اندر جو تم ضروریات زندگی استعمال کرتے ہو، ان ضروریات زندگی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہماری ہی تو قدرت ہے، اور ہماری ہی یہ قدرت کی نشانی ہے کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ ہم نے مردہ زمین کو زندگی دی، ہم نے مردہ زمین کو زندگی دی، اس میں سے دانے اگائے، اور ان دانوں کو تم کھاتے ہو، تو تمہاری زندگی، وہ تمہاری زندگی کی بنیادی خوراک ہے، تمہاری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ ان دانوں کو کھائے بغیر تم اپنی زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکتے، تم اپنی زندگی کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا کیا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج کیا ہے؟ سورج ایک پورے نظام شمسی کا نام ہے۔ سورج اکیلا کوئی سیارہ یا اکیلا ستارہ نہیں ہے، بلکہ سورج ایک پورے نظام شمسی کا نام ہے، اور اس طرح کے نظام شمسی اور بھی بہت سارے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ سورج زمین سے کتنا بڑا ہے، سورج کا زمین سے کتنا فاصلہ ہے، ہم سائنسز کے اندر یہ باتیں اور یہ حقائق پڑھتے ہیں۔ سورج کے اندر کتنی توانائی اور کتنی طاقت ہے، کتنی حرارت اور کتنی گرمی ہے، ان ساری باتوں کا ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں، ہم تجربہ بھی کرتے ہیں، علم اور تحقیق کی دنیا میں یہ پڑھتے بھی ہیں۔ یہ توانائی، یہ حرارت، یہ طاقت، یہ قوت کس نے پیدا کی ہے سورج کے اندر؟ یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا سورج سے اس توانائی کو، اس حرارت کو چھین لے گا، اور یہ سورج جو ہے یہ ایک کرے کی طرح اور ایک بالکل جیسے بجھا ہوا چراغ ہوتا ہے، بجھے ہوئے چراغ کی طرح ہو جائے گا۔ لہٰذا سورج کے لیے ایک نظام اللہ نے بنا دیا، اور وہ نظام اس طریقے سے بنا دیا کہ باوجود اس کے کہ سورج کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، توانائی ہے، حرارت ہے، لیکن لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کا جو نظام ہے اللہ نے بنایا ہوا، کہ وہ مہینے کے شروع میں نمودار ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، 14 شب تک بڑا ہوتا رہتا ہے، پھر دوبارہ چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر آخر مہینے میں آ کر پھر دوبارہ۔ یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے چاند کے لیے بنایا ہے۔ سورج میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اس نظام کے درمیان آڑے آ جائے، یا سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ رات کا وقت چاند کے طلوع ہونے کا نہیں ہے، رات کے وقت تو میں طلوع ہوں گا، میں دیکھتا ہوں چاند کیسے روشنی پھیلاتا ہے رات کے وقت میں۔ ظاہر ہے سورج کو اس طرح کا رویہ اختیار کرنے یا اس طرح کا فعل کرنے کی اجازت نہیں ہے، باوجود اس کے کہ بہت طاقتور ہے۔ یہ جو طاقت اور قوت کا سرچشمہ ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے کیسا زیر نگیں ہے اور کیسا تابع فرمان ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اب اگر تم سورج کی طاقت کے اوپر غور کرتے ہو اور سورج کی طاقت کے اندر ایسے محو اور ایسے منہمک ہو جاتے ہو کہ تمہیں اس ذات اور ہستی کا خیال نہیں آتا جس نے سورج میں یہ طاقت پیدا کی ہے،
جس نے سورج میں اتنی طاقت پیدا کی ہے وہ خود کتنی طاقتور ہوگی، اس کی اپنی طاقت اور قدرت کی کیا انتہا ہوگی، کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ سورج میں طاقت بے شک بہت زیادہ، لیکن بہرحال وہ ایک حد کے اندر محدود ہے۔ اللہ کی طاقت اور قدرت کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات بتلائی گئی۔ دوسری ایک اور بات بتلائی گئی کہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جانور بھی پیدا کیے، ان جانوروں کے اوپر تم سواریاں بھی کرتے ہو، ان جانوروں کو تم کاٹ کر کھاتے بھی ہو، ان کا گوشت، اور بڑے لذیذ جو ہے نا کھانے بنا کر تم ان کو کھاتے ہو۔ یہ ساری باتیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم ان مخلوقات سے فائدہ اٹھاتے ہو، ان مخلوقات سے اپنی زندگی کو خوبصورت بناتے ہو، اپنی صحت و عافیت کو خوبصورت بناتے، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ بات بتلاتے ہوئے حق تعالی جل شانہ انسان کو اپنے آغاز کی طرف بھی متوجہ کر رہا ہے، اور آغاز کی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے انجام کی طرف بھی متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو اپنی ابتدا پہ بھی غور کرنا، کہاں سے تم شروع ہوئے تھے، اور پھر اپنی انتہا پہ بھی غور کرنا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہارے مردہ جسم کے اندر جان پیدا کر دے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کے مردہ ہونے کے باوجود اس کے اندر جان پیدا کرتا ہے، اس کے اندر رویدگی پیدا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے مردہ جسم کے اندر بھی زندگی پیدا کر دے گا۔ دیکھیے اصل بات کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ انسان ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے، مٹی ہے، یہ ساری چیزیں سائنس کی زبان میں ایک میٹیریل، ایک مادہ کہلاتی ہیں۔ اس مادے کے اندر زندگی ہے یا نہیں ہے، یا زندگی ہے تو کتنی ہے، سائنس اس کے اوپر تحقیق کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سوئل میں، مٹی میں بھی زندگی ہے، وہ کہتی ہے کہ پودے میں بھی زندگی ہے، وہ کہتی ہے کہ جانور میں بھی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات بتلا رہا ہے کہ دیکھو در حقیقت زندگی کا ایک معیار ہے۔ زندگی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مٹی میں، سوئل میں زندگی ہے، تو کیا اس زندگی کا وہی معیار ہے جو زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے؟ اگر پودے میں زندگی ہے تو کیا اس زندگی کا وہی معیار ہے جو زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے؟ انسان کی زندگی میں، ایک پودے کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں، ایک حیوان کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں، ایک پتھر کی اور مٹی کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک پتھر جہاں پڑا ہے وہیں پڑا رہتا ہے، آپ اس میں حیات کے اور زندگی کے آثار زیادہ سے زیادہ یہی ثابت کر سکتے ہیں نا کہ اس میں سے گھاس اگ رہی ہے، اس میں سے پودے اگ رہے ہیں، یہی اس کی رویدگی جو ہے اس کی زندگی کی علامت ہے۔ ایک پودے میں آپ زندگی اتنی ہی ثابت کر سکتے ہیں نا کہ وہ آج چھوٹا سا پودا تھا، کل ایک بڑا درخت بن گیا، یہ زندگی ہے۔ لیکن کیا یہ زندگی اور انسان کی زندگی ایک سی زندگی ہے؟ ظاہر ایسا نہیں ہے۔ ان ساری مخلوقات کی جو زندگی ہے، جس نوعیت کی بھی ہے، جس معیار کی بھی ہے، وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اور میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیے ذرا سوچئے، تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہ کائنات ہے، اور اس کائنات میں اللہ کی بے شمار مخلوقات موجود ہیں، انسان بھی ہے۔ اگر انسان سارے کے سارے، فرض کیجئے سارے کے سارے انسان ایک دم ختم کر دیے جائیں، یہ ساری مخلوقات اپنی جگہ موجود رہیں، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، پہاڑ، پتھر، جانور، سب مخلوقات اپنی جگہ موجود رہیں، انسان ختم ہو جائے، تو ذرا سوچئے کہ کیا ان ساری مخلوقات کی زندگی پر کوئی فرق پڑے گا؟ بلکہ آپ شاید سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ نہیں، اور بہتر زندگی ہو جائے گی ان کی، سب سکون کا سانس لیں گے کہ انسان ختم ہو گیا، جانور بھی سکون کا سانس لیں گے، پودے اور درخت بھی سکون کا سانس لیں گے، پتھر اور پہاڑ بھی سکون کا سانس لیں گے، چشمے بھی سکون کا سانس لیں گے۔ لیکن اگر ان مخلوقات میں سے کوئی ایک مخلوق ختم کر دی جائے اور انسان رہے، تو کیا انسانی زندگی مشکل یا ناممکن نہیں ہو جائے گی؟ اگر اللہ تعالیٰ آکسیجن ختم کر دے ساری کائنات سے، کیا انسان زندہ رہے گا؟ کیا جانور زندہ رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ جانور ختم کر دے ساری دنیا سے، انسانوں کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ یا اللہ تعالیٰ سورج ختم کر دے اس کائنات سے، انسانی زندگی، ایک ایک مخلوق کو اگر دیکھتے چلے جائیں،
اس کے معنی یہ ہیں، اور اس سے ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان ان لوگوں کے لیے، ان مخلوقات کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ مخلوقات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے، لہٰذا اللہ کا یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں، جس مادے میں جتنی زندگی جتنے دن کے لیے پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور جب چاہے وہ اس مادے میں سے زندگی نکال سکتا ہے، اور جب چاہے وہ اس مادے میں واپس زندگی ڈال دیتا ہے۔ یہ سارا کا سارا کھیل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا نہ یہ کوئی کام کر سکتا ہے، اور نہ اللہ کے علاوہ اللہ کو اس کام کے کرنے میں کوئی مسئلہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے اٹھا دے گا۔ اور پھر اس دن کیا ہوگا؟ جب انسان زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ایک منظر کشی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ بڑی عجیب و غریب منظر کشی ہے۔ کیا منظر کشی ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے منہوں کے اوپر، ہماری زبانوں کے اوپر مہر لگا دے گا، ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی، ہمارا منہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وتکلمنا ایدیہم، ہمارے یہ ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، ہمارے یہ پاؤں بولیں گے، یہ گواہی دیں گے، یہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہم سے کیا کیا گناہ کروائے، یہ ہمارے پاؤں گواہی دیں گے کہ اس نے چل کر کیا کیا گناہ ہم سے کروائے، یہ ہمارے ہی خلاف ہمارے ہی اعضاء گواہ بن جائیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس نے دیکھ دیکھ کر کیا کیا گناہ کیے، یہ ہمارے ہی اعضاء ہیں جو ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے، اور یہ وہ وعدہ معاف گواہ نہیں ہوں گے۔ جب عذاب ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان اعضاء کے اوپر بھی ہوگا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جب یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں، ہمارے اپنے کان، ناک اور آنکھیں، تو سوچئے ہمارے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہوگی؟ کیا ہم ان جرائم کا انکار کر سکیں گے؟ کیا ہماری یہ سکت اور طاقت ہوگی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں، یہ ہمارے ہاتھ جھوٹ بول رہے ہیں، یا ہمارے پاؤں جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ ہماری آنکھیں جھوٹ بول رہی ہیں؟ بلکہ وہاں تو یہ ہوگا کہ ہم یہ بات کہتے ہوئے ہوں گے اور سوچتے ہوئے ہوں گے کہ یہ ان اعضاء کو کس نے کلام کی اور بولنے کی طاقت دی ہے؟ اللہ نے ان کو، ظاہر ہے جس اللہ نے ہماری زبان کو یہاں بولنے کی طاقت دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اگر ہاتھ کو وہاں بولنے کی طاقت دے دے گا، پاؤں کو وہاں بولنے کی طاقت دے دے گا، تو اس میں کون سی حیرانی کی بات ہے؟ اس لیے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب نصیحت ہے۔ اس قرآن کو اسی طرح پکڑنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، آپ شعری کلام پڑھتے یا کہتے ہیں، یہ آپ کے شایع نشان نہیں، آپ کے مناسب نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی وحی آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور ہستی ذات ہے، اور اس کے قدرت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چنانچہ عاص بن وائل کی ایک بات یہاں نقل کی گئی۔ عاص بن وائل مشرکین مکہ میں سے تھا، وہ ایک بوسیدہ سی ہڈی لے آیا کسی قبرستان سے، اور اس ہڈی کو چورا بنا کے، برادہ بنا کے یوں ہوا میں اڑا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ اس بوسیدہ ہڈی کے اندر کون زندگی پیدا کرے گا؟ محمد کہتے ہیں کہ اس بوسیدہ ہڈی کے اندر دوبارہ زندگی پیدا ہوگی، یہ میں نے ہوا میں اڑا دی، اب ہوا سے اس کو کون جمع کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ ان سے کہہ دیجئے، اس طرح کی باتیں کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ جس پروردگار عالم نے اس ہڈی کے اندر پہلی مرتبہ زندگی پیدا کی تھی، وہی پروردگار عالم اس میں دوبارہ بھی زندگی پیدا کر سکتا ہے۔ جو پہلی مرتبہ زندگی پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ زندگی پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ لہٰذا وہ تو ایسا قادر مطلق ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کن کہتا ہے اور فیکون چیز ہو جاتی ہے، وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کو کوئی لمبے چوڑے منصوبے کی یا کوئی لمبے چوڑے مزدوروں کی اور مددگاروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کن کہتا ہے اور فیکون، اس کا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ ان مضامین کے اوپر سورہ یاسین کے مضامین مکمل ہوتے ہیں، سورۃ الصافات کے مضامین کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بنیادی عقائد
یعنی عقیدہ توحید کو، عقیدہ نبوت و رسالت اور آخرت کو بیان کیا گیا۔ اور بطور خاص جو اس میں ایک بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ یہ جو بعض لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا یہ کس طرح باطل اور غلط عقیدہ ہے، اس کی بطور خاص اس سورہ مبارکہ کے اندر تردید کی گئی ہے۔ چنانچہ آغاز ہوتا ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، قسم ہے ان کی جو پرے صف باندھ کر کھڑے ہیں، ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ قسم کھانے کے بعد کیا بات کہی گئی کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ ان فرشتوں کی قسم جو قطار بنائے کھڑے ہیں، ان نمازیوں کی قسم جو قطار صفیں بنائے کھڑے ہیں، ان پرندوں کی قسم جو قطار بنا کر چل رہے ہیں۔ قدرت کا نظام ہے، اور اس قدرت کے اس نظام میں آپ کو طرح طرح کی صفیں اور طرح طرح کی ترتیب نظر آئے گی۔ ان تمام صفوں کی قسم اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ زمین و آسمان کا وہی معبود ہے، زمین و آسمان کا وہی رب اور وہی خالق ہے۔ وما بینہما ورب المشارق، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی وہی پروردگار ہے، مشرقوں کا بھی وہی پروردگار ہے، مغربوں کا بھی وہی پروردگار ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ نے زینت کے لیے، زیب و زینت کے لیے، آسمان کی زینت کے لیے کواکب یعنی ستارے پیدا کیے ہیں، وحفظا من کل شیطان مارد، اور اسی ستارے سے اللہ تعالیٰ شیطان سے بھی حفاظت کا کام لیتا ہے۔ چنانچہ یہی بات دوبارہ دہرائی گئی کہ وہی بات جو سورہ یاسین کے آخر میں کہی گئی تھی کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کے اندر جان کون پیدا کرے گا، تو وہی اعتراض، وہی بات اس عنوان سے کیا گیا کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کہ ہم بھی مر گئے، ہمارے پیچھے آباء و اجداد بھی مر گئے، مرنے کے بعد ہم مٹی کے اندر مل گئے، ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں، وہ بھی مٹی کا حصہ بن گئیں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا، پھر ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ تم مذاق اڑاتے ہو تو اڑاتے رہو، مذاق اڑاؤ گے تو تمہارا ہی نقصان ہے، مان لو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، وگرنہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کے اوپر تمہارے مذاق اڑانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کی طاقت اور قدرت کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی تمہارے اس طرح کے بے وقوفانہ سوالات سے یا اس طرح کے تمسخر آمیز رویے سے۔ اللہ کی طاقت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اللہ کی طاقت اپنی جگہ اسی طرح مسلم رہے گی۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرما رہا ہے۔ ان واقعات کو مختصر انداز میں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کو ذرا مفصل انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے سورہ صافات کی آیت مبارکہ نمبر 102 میں کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے پیارے بیٹے، انی اری فی المنام، میں تجھے خواب میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، کہ جیسے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد صاحب آپ کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یوں نہیں کہا کہ اے والد صاحب آپ کر گزریے وہ کام جو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں یا جو خواب میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یوں نہیں کہا، ما تؤمر، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نبی جب خواب دیکھتا ہے تو اللہ کا نبی تو اتنا معصوم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اتنا محفوظ ہوتا ہے کہ حالت نوم میں اور نیند اور سونے کی حالت میں بھی شیطان اللہ کے نبی کے دماغ اور خیالات تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ لہذا نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے۔
نبی کا خواب بھی اسی طرح حجت اور دلیل ہوتا ہے جس طرح نبی کی بیداری کی بات اس کی حجت اور دلیل ہوتی ہے۔ لہذا یوں نہیں کہا کہ آپ جو بات خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کر گزریے، بلکہ یوں کہا کہ افعل ما تؤمر، جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی احتجاج کروں گا، میں اس کے اوپر کوئی رونا دھونا مچاؤں گا، میں اس کے اوپر کوئی آپ سے ناراضگی اختیار کر لوں گا، آپ کا بائیکاٹ، ایسا نہیں ہے۔ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں اور میں انشاءاللہ صبر کر کے دکھلاؤں گا آپ کو۔ چنانچہ کیا ہوا کہ فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، تثنیہ کا صیغہ ہے، فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، یعنی باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ دیکھیے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی کیسی عظیم الشان مثال ہے کہ انسان رشک کرتے کرتے تھک جائے گا لیکن اس کا رشک ختم نہیں ہو سکتا، کہ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، کروانے کے لیے تیار ہے، باپ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا کہ چہرہ سامنے ہوگا تو شاید کہیں شفقت پدری غالب نہ آ جائے، اللہ کے حکم میں اور اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ چہرے کے بل، چہرہ نیچے کی طرف اور سر اور گردن اوپر کی طرف۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت ہم نے ابراہیم کو پکارا، اور پکار کر کیا کہا؟ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو اجر دیا کرتے ہیں، اور وہ اجر کیا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ اللہ کی طرف سے ایک ابتلاء، ایک آزمائش تھی۔ دیکھیں آپ کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، آپ کا بیٹا کس رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ آپ اس آزمائش اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے دونوں کے دونوں، لہذا آپ کی کامیابی کا کریڈٹ یہ ہے، آپ کی کامیابی کا انعام یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بیٹے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو ایک دمبا، ایک مینڈا دے کر بھیجا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کریں، اور اس مینڈے اور دمبے کی قربانی سے انہیں وہی ثواب ملے گا جو بیٹے کی قربانی سے ملتا۔ ایک تو اجر اور ایک انعام یہ ملا، اور دوسرا انعام یہ ملا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے دوسروں میں بھی، یعنی اگلی آنے والی امتوں میں بھی اس عمل کی سنت جاری کر دی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے جسے امت مسلمہ سر انجام دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ جو قربانی ہم عید الاضحیٰ کے دن کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ نے پھر اس پر پوچھا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں اجر و ثواب کیا ہے؟ صحابہ تو ظاہر ہے اسی بات کے لیے بے چین رہتے تھے کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس میں اجر و ثواب ہمیں پتہ چلے، کیا ہے اجر و ثواب، کس عمل میں زیادہ ہے، کس عمل میں اور زیادہ ہے۔ تو فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ بکل شعرۃ یعنی جانور کی کھال، جو جانور انسان ذبح کر رہا ہے، قربان کر رہا ہے، اس کی کھال پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک حسنہ، اور ایک حسنہ کا مطلب قرآن کے نزدیک ایک حسنہ نہیں ہوتا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے اور اصول ہے کہ جو ایک حسنہ لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 سے ضرب دے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک بال کے بدلے ایک حسنہ نہیں، ایک بال کے بدلے 10 حسنات ملیں گے۔ اچھا، صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے۔ پوچھا فالصوف یا رسول اللہ، یہ جو اون اور صوف والے جانور جن کے کھال پر بہت گھنے اور بہت بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، دمبا ہے، بکرا ہے، ان جانوروں کے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ان جانوروں کا بھی یہی حال ہے کہ ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ حسنہ، ایک حسنہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے ایک اور بات آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا دیکھو ایک بات اور یاد رکھنا کہ جانور کے گلے سے نکلنے والا خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں یہ عمل پہلے مقبول ہوتا ہے۔
یہ بات کیوں ہے؟ اتنا اجر و ثواب اور اتنی جلدی قبول ہونے والا عمل اس لیے کہ یہ یادگار ہے ایک بہت بڑے عمل کی، اور یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ سنت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی۔ یہ اتنا بڑا عمل تھا، اتنی بڑی سنت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لہذا اس پر اتنا ہی بڑا اجر ہونا چاہیے کہ انسان قربانی کر کے گویا یہ بات سمجھا رہا ہے، ثابت کر رہا ہے اپنے عمل سے کہ اے اللہ، تیری راہ میں میں اپنی محبوب سے محبوب چیز بھی قربان کرنے کے لیے اگر تیرا حکم ہو تو لمحوں میں تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے۔ میں کسی محبت، وہی بات ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے، مجھے تو تیرا حکم محبوب ہے، اس پر عمل کرنا محبوب ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یہ بات بتلائی کہ وہ کس طریقے سے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو جو بعد میں آئے فرعون کے دربار میں پہنچ کر کیسے دعوت دین دی، دعوت حق دیا، ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ اذ ابق الی الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین، یونس علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے، وہ کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں سوار ہو گئے تو کشتی والوں نے انہیں نیچے پھینک دیا، فالتقمہ الحوت وہو ملیم، وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر کیوں نکل آیا بستی سے، تو ایک حوت نے، ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، اس نجات کا ذکر کیا کہ دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی شخص کتنی ہی مشکلات کے اندر گرفتار ہو جائے، کتنے ہی تنگ وادیوں کے اندر چلا جائے، بحران پہ بحران، بحران پہ بحران، اور مشکلات سے اس کے اوپر طاری ہوتی رہیں، اور وہ یوں لگے کہ جیسے مشکلات اور بحرانوں میں اور پریشانیوں میں اتنا گھر گیا ہے کہ اب شاید یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان قبول کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ پر ایمان کی دعوت دی گئی، اور اس ضمن میں وہی بات جو میں ابتدا میں عرض کر رہا تھا سورہ صافات کے آغاز میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عقیدہ، وہ جو نظریہ تھا لوگوں کا کہ یہ ملائکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، دیکھو تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ ان کا عورت ہونا کیسے ثابت ہوا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ فرشتے مرد نہیں ہیں، یہ عورتیں ہیں؟ ظاہر ہے بیٹی ہونے کے لیے تو عورت ہونا ضروری ہے، کوئی مرد تو بیٹی ہو نہیں سکتا۔ تو یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، یہ مرد نہیں ہیں؟ پہلے تو یہ بتاؤ، یہ ثابت کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ اپنا تو تمہارا حال یہ ہے کہ جب بیٹی کی تمہیں خبر دی جاتی ہے، ایسا رویہ تمہارا ہوتا ہے، چہرہ تمہارا سیاہ پڑ جاتا ہے، اور تم لوگوں سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے ہو، معاشرے کے سامنے آنے سے ڈرتے ہو، اس کو اپنے لیے ایک ہار اور ایک عیب سمجھتے ہو۔ تمہارے نزدیک تو عورت کا یہ مقام ہے، یہ تم توہین کرتے ہو عورت کی، یہ تم توہین کرتے ہو عورت کے وجود کی، اور اللہ کے لیے تم یہ مخلوق تجویز کرتے ہو جس کو اپنے لیے تم عار اور عیب سمجھتے ہو۔ یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے، یہ کتنی غیر عادلانہ بات ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے عیب سمجھتے ہو، اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کر رہا ہو۔ دیکھو یاد رکھنا، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات پاک ہے ان صفات سے کہ جو تم اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہو۔ اللہ کی اولاد ہونا ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کی کوئی بیٹیاں ہیں۔ یہ اللہ کی اولاد کا تصور ظاہر ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی کوئی بیوی بھی ہے، تو وہ بیوی کون ہے؟ اللہ کے سسرال کون ہے؟ تو یہ لوگ پھر تعویل کرتے ہوئے کہتے تھے یہ جنات اللہ کے سسرال ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے۔
اللہ کی شان میں کتنی بڑی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کا ہرگز بھی محتاج نہیں ہے۔ اس کی طاقت، اس کی قدرت اور اس کی قوت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تمہیں ایمان رکھنا چاہیے، تمہیں اللہ کے نبی کی بات کو ماننا چاہیے، اور اللہ کے وجود، اللہ کے قدرت اور اللہ کی طاقت کے اوپر آنکھ بند کر کے ایمان لانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر تم نے قیامت کے دن اللہ کی قدرت اور طاقت کو دیکھ کر اللہ پر ایمان قبول کیا، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ یہ کفار آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اڑانے دیں۔ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کا تمسخر کرتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کرنے دیں۔ اللہ کی ذات سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وہ پروردگار ہے، وہ عزتوں کا مالک ہے، جو یہ صفات اللہ کے لیے طے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے منزہ اور پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے انبیاء علیہم السلام کے لیے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو پروردگار ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تمام جہان اسی کی حاکمیت اور اسی کی حکومت کے زیر ہیں۔ لہٰذا اللہ کی اس تسبیح اور حمد و ثنا کو بیان کرتے رہیے، اور ان لوگوں کی باتوں کی فکر اور پرواہ نہ کیجیے۔ ان کو کہنے دیجیے جو یہ کہہ رہے ہیں، اس کا انجام انہیں خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ ان مضامین کے اوپر سورہ صافات کے مضامین مکمل ہوتے ہیں، سورہ صاد کے مضامین شروع ہوتے ہیں۔ سورہ صاد بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، 88 آیات ہیں اس میں، اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو روایات کے اندر نقل کیا گیا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو دعوت دی اور یہ بتلایا کہ میں ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے تم کو آیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم یہ بت پرستی چھوڑ دو، بتوں کی پوجا کرنا، ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو، اور ایک اللہ کی عبادت کے اوپر آ جاؤ۔ چنانچہ اہل مکہ نے اس کے اوپر بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا، اور شدید مخالفت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شدید مخالفت کرتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، اور ابو طالب سے کہا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا ہے، تمہارے پاس رہتا ہے، ہمارے لیے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ ہم اس کو کوئی تکلیف پہنچائیں، تمہارا وجود اور تمہاری صورت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہمیں تمہاری اس کا خیال ہے، لہٰذا تم ذرا اس کو منع کرو اور یہ کہو کہ وہ ہمارے بتوں کو اس طرح نہ کہا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب سے ملاقات کی تو ابو طالب نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو اے بھتیجے، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں نہ اٹھا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم جس نئے دین کو لے کر آئے ہو اور اس دعوے کو لے کر آئے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دو اور یہ دعوت دینی چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چچا جان، کیا میں ان لوگوں کو اس چیز کی دعوت نہ دوں، اس عقیدے کی، اس نظریے کی، اس فکر کی، اس عمل کی، اس اخلاقی نظام کی دعوت نہ دوں جو ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتر ہے اور آنے والی زندگیوں کے اندر بھی بہتر ہے؟ انہوں نے کہا اچھا وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، ان کو معبود سمجھنا چھوڑ دیں۔ اس پر وہ تمام لوگ بڑے برافروختہ ہوئے، بڑے ناراض ہوئے، اور سب کپڑے جھاڑ کر اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ جس کام کے اوپر اللہ نے مجھے مامور کیا ہے میں اس کام کو چھوڑ دوں۔ چنانچہ اس ضمن میں سورہ صاد کی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ اصل عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے قرآن کی قسم کہ جو بڑی نصیحتوں والا پیغام ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اللہ تعالیٰ نے ایک معبود کی بات کی،
ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے ان تمام معبودوں کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ اس ضمن میں حق تعالی جل شانہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام یہی پیغام لے کر آئے تھے، اور انہیں بڑی آزمائشوں اور بڑے امتحانات سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ اس ضمن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس وقت صورتحال کچھ یہ تھی کہ کوئی قصور ہو گیا تھا حضرت داؤد سے، جن کے مرتبے سوا ہوتے ہیں ان کو پھر ذمہ داری بھی زیادہ مل جاتی ہے۔ وہ کیا غلطی ہو گئی تھی اس کا ذکر قرآن کریم نے نہیں کیا، نہ ہی احادیث صحیحہ میں اس کا ذکر ہے، لیکن کوئی بات ہو گئی تھی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی تھی، اور اس سزا ہی کے طور پر یہ مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقدمے کا جو ہے وہ فیصلہ فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہ اصول بنیادی دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم تمہیں زمین میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ لہذا اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے اندر حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا، ولا تتبع الہویٰ، اور کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، کسی کی بیجا حمایت نہ کرنا، کسی کی خواہشات یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، بلکہ حق اور عدل کے مطابق فیصلہ کرنا، اللہ کے احکام کے، اللہ کے اصول، اللہ کے قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے جو زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، یہ یوں ہی فضول نہیں پیدا کر دیں، یہ باطل نہیں پیدا کر دیں، ان کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے، اس ساری کائنات کو بنایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کا اور ان کی طاقت کا ذکر ہوا۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ ہوائیں ان کا تخت لے کر ادھر سے ادھر جاتی تھیں اور وہ سفر کیا کرتے تھے۔ ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، ہماری مہربانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، حضرت ایوب علیہ السلام کا اور ایوب علیہ السلام کے صبر کا اور ان کے استقامت کا ذکر کرو۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان لوگوں کا، ان انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرو، حضرت اسماعیل کا ذکر کرو، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل کا ذکر کرو، کل من الاخیار، یہ سارے کے سارے اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ ان پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور امتحانات آئے، لیکن یہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے اس مشن کے اوپر قائم رہے، اللہ کی جانب سے دی گئی اس ذمہ داری کے اوپر قائم رہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عطا کی تھی، اس لیے کہ ان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، کہ اس طرح کے متقی حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین انجام رکھا ہوا ہے، اور وہ بہترین انجام کیا ہے کہ جنات عدن، جنت کے باغات ہیں بہت خوبصورت، مفتحۃ لہم الابواب، اور جب یہ وہاں پہنچیں گے تو دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہ دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اس کی کیفیت کیا ہے یہ انشاءاللہ العزیز ہم 24ویں پارے میں اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ چنانچہ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی ایک نبأ عظیم، ایک بہت بڑی خبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھنا کہ شیطان کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھنا، وہ ابتدا سے اور ازل سے انسان کا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے
آدم کے سامنے اس کے سجدہ ریز نہ ہونے پر اسے اپنی لعنت کا مستحق قرار دیا تھا۔ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ سورہ صاد کے مضامین مکمل فرماتے ہیں۔ سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ زمر بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں، اور اس کی 1 تا 31 یعنی ابتدائی 31 آیات جو ہیں وہ اس 23ویں پارے میں ہیں، اور پھر 32ویں آیت سے 24ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ زمر کا مضمون جو ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جو مخلوقات ہیں، ان کائنات کی مخلوقات کا، ان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان اور اس زمین و آسمان کا یہ نظام اس طرح پھیلایا کہ یکور اللیل علی النہار، دن کے اوپر رات غالب آ جاتی ہے، رات کے اوپر دن غالب آ جاتا ہے، یعنی سورج غروب ہوتا ہے تو رات کی تاریکی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھیلتے پھیلتے پورا افق جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب سورج نکلنے کا وقت آتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، تو سفیدی اور روشنی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوتی ہے، اور پورے افق کے اوپر روشنی پھیل جاتی ہے، اور پوری زمین کو جتنا حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے اس کو روشن کر دیتی ہے۔ تو جب دن نکلتا ہے تو وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ شاید اب تاریکی نہیں آئے گی، اور جب تاریکی آتی ہے رات کی تو وہ تاریکی اتنی گہری ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ تاریکی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ہر وقت، ہر 24 گھنٹے کے بعد یہ دن اور رات کا بدلنا ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ کی یہ قدرت کی نشانی ہے، اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ لہذا فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اس پروردگار کا تقوی اختیار کرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جس نے اس دنیا میں تمہارے لیے نیکیاں ہی نیکیاں پیدا کی ہیں، بہترین چیزیں پیدا کی ہیں، بڑے انعامات پیدا کیے ہیں۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، ایک وسیع زمین اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو جو اجر ملتا ہے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، اس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس صبر کا تقاضا کیا ہے؟ وہ صبر کا تقاضا یہ ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ انسان اسلام کے لیے شرح صدر کو محسوس کرے۔ یعنی اسلام کے لیے شرح صدر کو محسوس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسلام، دین اسلام کو بہت رضامندی کے ساتھ اور اپنی اندرونی خواہش اور جذبے کے ساتھ قبول کرے، کوئی زبردستی، کسی بیرونی دباؤ کے نتیجے میں قبول نہ کرے، بلکہ ایک اندرونی اپنے تقاضے کے تحت وہ اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے دل، وہ دل پھر سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، سورۃ البقرہ کے آغاز میں فرمایا گیا تھا کہ جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور سخت ہونے کے بعد وہ پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ لہذا دل کی اس سختی سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، اور اللہ کو یاد کرنے سے تمہارے دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہوگی، تمہارے دل کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ جب تم اللہ کا کلام سنو گے تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے کھال کے اوپر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے تمہارا خوف تھا اور جلال کا اس کے ذریعے سے یہ حال ہوگا۔ لہذا یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا، اپنے دل کو کبھی سخت نہ ہونے دینا، اور اس قرآن حکیم سے وابستہ رہنا، قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ اللہ کے تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عربی قرآن، ایک ایسی زبان، ایسا کلام، ایسا خوبصورت کلام کہ غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب اس کے کلام میں، اس کے حسن میں، اس کے ادب میں، اس کے سجا میں، اس کے قافیہ بندی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔
ایسا کلام اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے کہ شاید تم اس کے ذریعے سے تقوی حاصل کرو۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، ایک خاص وقت تک اس دنیا میں رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ تمہارا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں بھیجتا ہے خاص وقت کے لیے، اس کے بعد تمہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جیسے تمہاری زندگی اور نبی کی زندگی میں فرق ہے، ایسے ہی تمہاری وفات اور نبی کی وفات میں فرق ہے۔ تم یوں نہ سمجھنا کہ جس طرح تمہاری زندگی ہے ایسی نبی کی بھی زندگی ہے، جس طرح تمہاری وفات ہے ایسے ہی نبی کی وفات ہے، نہیں۔ جیسے نبی کی زندگی میں اور تمہاری زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے، جس طرح نبی کی سیرت میں اور تمہاری سیرت میں، نبی کے ایمان میں، نبی کے تقوی میں اور تمہارے ایمان و تقوی میں فرق ہے، اسی طرح نبی کی وفات میں اور تمہاری وفات میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ یوں نہ سمجھنا کہ جس طرح میں مر گیا اور مٹی میں مل کے ختم ہو گیا اسی طرح نبی بھی مر گیا اور مٹی میں مل کے ختم ہو گیا، بلکہ نبی کی وفات امتیوں کی وفات سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ 23ویں پارے کے مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ 24ویں پارے کے مضامین انشاءاللہ العزیز آئندہ ملاقات میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ